نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کا ہمارا عنوان ہے یتیم بچوں پر ظلم کرنے کی ممانعت۔ رب ذوالجلال نے یتیم بچوں کے حقوق کو کثرت کے ساتھ بیان فرمایا اور ان سے زیادہ شفقت و محبت رکھنے کا حکم مبارک دیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد مبارک فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں نری آگ ہی بھرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ سب کے سب یتیموں کا مال کھانے والے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے، سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اے میرے صحابہ، 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نمبر 2، جادو ٹونے وغیرہ سے بچو۔ نمبر 3، ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ نمبر 4، سود مت کھاؤ۔ نمبر 5، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ اور نمبر 6، والدین کی نافرمانی مت کرو۔ اور فرمایا پاک باز عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ۔ اس حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے وہ یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے اللہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا عدل یہ ہوگا اللہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور داخل تو دور کی بات وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز انہیں نہیں ہونے دے گا، جنتوں کی نعمتوں کی خوشبو تک ان کے قریب نہیں آئے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بدبخت کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا شرابی، سود خور، ناحق یتیموں کا مال کھانے والا، اور والدین کا نافرمان۔ میرے نبی نے فرمایا جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی نعمتیں بھی دور کی بات ہے، یہ جنت کی نعمتوں کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ یتیم کے ساتھ بھلا کرنا، یتیم کے ساتھ نیکی کرنا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے۔ حدیث کے راوی جناب سیدنا حضرت انس بن مالک ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، یتیم کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور فرمایا مسلمان کا سب سے برا اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کو دکھ، تکلیف اور غم پہنچایا جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر عذاب نہیں کرے گا جس نے یتیم پر رحم کیا، یتیم کے ساتھ نرم گفتگو کی، اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی وجہ سے اسے اپنی پناہ میں لیا، اپنی پرورش میں لیا، اس پر ظلم و زیادتی نہیں کی۔ قیامت
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا میں پہلا شخص ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، مگر میں ایک عورت کو اپنے آگے دیکھ کر پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور مجھ سے پہلے کیوں جا رہی ہو؟ وہ کہے گی، عرض کرے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایسی عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے گھر بیٹھی رہی۔ عزیزان من، یتیم بچے کی کفالت کرنا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا، یتیم کے ساتھ پیار کرنا، یتیم کے ساتھ محبت کرنا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا، میں اپنے بارے میں فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ میرے نبی نے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے بات کو سمجھایا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت کے اندر ایسے ہوں گے۔ حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا کہ وہ ابتدائی زندگی میں عادی تھا اور شرابی تھا اور بدکاری کا عادی تھا، بدکاریاں کرتا تھا۔ وہ شخص نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے وہ شخص کے بارے میں جس کے بارے میں منقول ہے، فرمایا کہتے ہیں اس شخص نے کیا کیا؟ کہتے ہیں اس شخص نے ایک دن کسی یتیم کو دیکھا، اس سے نہایت اچھا برتاؤ کیا، جیسے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی عمدہ سلوک کیا۔ جب میں سویا، وہ شخص کہتا ہے جو شرابی تھا، عادی تھا، بدکاریوں کا اس کی پکی عادت تھی، اس کے باوجود کہتا ہے جب میں سویا تو خواب میں نے دیکھا جہنم کے فرشتے انتہائی بے دردی سے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اچانک وہ یتیم بچہ درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا، اے فرشتو اسے چھوڑ دو، میں اپنے رب سے اس کے بارے میں گفتگو کروں، مگر انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ تب غیب سے آواز آئی، اے میرے فرشتو اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے یہ شرابی تھا، ٹھیک ہے یہ بدکار تھا، ٹھیک ہے یہ غلط کام کرتا تھا، اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تھا، اللہ کی حدوں کو پامال کرتا تھا، لیکن آج اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس یتیم بچے پر رحم کیا تھا، اس یتیم بچے کے ساتھ محبت کی تھی، اس یتیم بچے پر رحم کرنے کی وجہ سے میں رب نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ وہ شخص جیسے ہی جاگا، بیدار ہوا، اس نے اسی دن سے، پہلے بھی وہ یتیم بچے کے ساتھ پیار کرتا تھا، لیکن اس نے اس دن سے اور زیادہ یتیم بچوں سے محبت کرنا شروع کر دی۔ عزیزان من، جو یتیم سے پیار کرتا ہے، یتیم سے محبت کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے جہنم سے نکال کر اسے جنتی بنا دیتا ہے۔